پور گاؤں کی اپنی ہی ایک خوبصورتی تھی۔ اونچے اونچے پہاڑ، سرسبز وادیاں، ہریالی ہی ہریالی، چاروں طرف پھیلے ہوئے درخت، چہچہاتے ہوئے پرندے، ٹھنڈی ہوائیں اور بہت کچھ۔ مگر ایک لمبے عرصے سے جیسے گاؤں کو نظر ہی لگ گئی تھی، نہ ہی وہاں پہ بارش ہو رہی تھی اور نہ ہی ہریالی۔ فصلیں تو ساری جیسے سوکھ کے کانٹا ہو گئی تھیں۔ گاؤں والے بہت پریشان تھے کہ آخر کیا کیا جائے۔ سنو جی، ہمارے گاؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ کس کی نظر لگ گئی ہے؟ سمجھ نہیں آتا۔ پہلے تو ایسی ہریالی ہوا کرتی تھی، ہر سال بارش پہ بارش آیا کرتی تھی، اور اب تو پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا ہے، بارش کی ایک بوند نہیں برسی۔ میں تو کہتا ہوں کہ گاؤں والوں کو مل کر دعا کرنی چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ سے فریاد کریں تاکہ اللہ ہم پر رحم کر دے اور رحمت کی بارش برسا دے۔ گاؤں والے اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ گاؤں کے کچھ بڑے بزرگوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں مسجد چل کر مولوی صاحب سے دعا کروانی چاہیے تاکہ اللہ ہم پر مہربان ہو جائے اور بارش برسا دے۔ یہی سوچ کر وہ لوگ علاقے کی مسجد میں جاتے ہیں اور مولوی صاحب سے کہہ کر دعا کرواتے ہیں۔ دعا کے بعد لوگ کافی پرسکون تھے کہ اب شاید مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ اگلے دن صبح کا سورج اگتا ہے اور نئی زندگی کے ساتھ نئی امنگیں لے کر آتا ہے۔ لوگ پر امید تھے کہ اب تو بارش ہو ہی جائے گی اور فصلیں ہری بھری ہو جائیں گی اور ان کا یہ فاقہ ٹوٹے گا، لیکن اسی امید کے ساتھ دن گزر جاتا ہے اور کوئی خاص نتیجہ نہیں ملتا۔ شام کا وقت ڈھل رہا ہوتا ہے کہ اچانک گاؤں میں ایک درویش داخل ہوتا ہے اور وہ درویش دروازے پر جا کر صدا لگاتا ہے، کربلا تو او بلا انت بلے کا بلا، بابا بھوکا ہے، بچہ کوئی روٹی کھلا دو۔ میں تو خود غریب عورت ہوں بابا، 2 دن سے میرے گھر کا چولہا نہیں جلا، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں، تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، میرا اوپر والا تجھے بہت دے گا۔ وہ بوڑھا درویش واپس جانے لگتا ہے کہ اتنے میں پیچھے سے عورت آواز دیتی ہے، ٹھہرو بابا، رک جاؤ، آپ ایسے خالی ہاتھ نہیں جا سکتے، گھر میں جو کچھ بھی ہے میں لے کر آتی ہوں۔ وہ عورت تھی تو غریب، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بوڑھا درویش وہاں سے واپس خالی ہاتھ چلا جائے، اس لیے وہ اسے روک دیتی ہے اور گھر میں جو بھی تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے وہ لا کر اس درویش کو دے دیتی ہے۔ درویش خوش ہو کر دعا دے کر چلا جاتا ہے۔ درویش تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے اور ایک گھر کے پاس جا کر رک جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر کچھ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ درویش اس گھر کے باہر آواز لگاتا ہے، کربلا تو او بلا انت بلے کا بلا، بابا بھوکا ہے، بچہ کوئی روٹی کھلا دو۔ درویش کی آواز سن کر اس گھر کا مالک باہر آ جاتا ہے اور لا کر کھانا درویش کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ درویش خوش ہو کر کھانا کھانے لگتا ہے۔ تم لوگوں نے مجھے ادھورا کھانا دے کے میری بھوک اور بڑھا دی ہے۔ تھوڑی دیر میں اس آدمی کی بیوی بھی گھر سے باہر آ جاتی ہے اور اپنے حصے کا کھانا درویش کو دے دیتی ہے۔ بابا، آپ میرے حصے کا بھی کھانا کھا لیجئے۔ درویش ان دونوں میاں بیوی کی سخاوت پر بہت خوش ہوتا ہے اور پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ اس طرح وہ درویش پورے گاؤں میں پھرتا ہے اور ہر دروازے پر جا کر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے۔ گاؤں والے اپنی غربت کے باوجود بھی انکار نہیں کرتے اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اسے دے دیتے ہیں۔ درویش اس گاؤں سے ہنسی خوشی واپس لوٹتا ہے اور وہ گاؤں والوں کی سخاوت سے بہت متاثر ہوتا ہے اور ڈھیروں دعائیں دے کر جاتا ہے۔ رات ہو جاتی ہے
اور سورج غروب ہو جاتا ہے اور اگلی صبح کا سورج ایک نیا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو گاؤں والوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ گاؤں میں ایک طرف پانی کی اور دوسری طرف چاول کی ندی بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ گاؤں والے حیران تھے کہ اچانک یہ کرشمہ کیسے ہو گیا۔ ان کی ساری سوکھی فصلیں ہری بھری ہو جاتی ہیں اور گاؤں والے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی۔ لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں سے برتن لے کر آتے ہیں اور پانی اور چاول بھر بھر کر اپنے گھروں کو لے کر جاتے ہیں۔ یہ یقیناً اس درویش کی دعا کا ہی اثر تھا جو گاؤں والوں کو لگ گئی تھی۔ دیکھا دوستو آپ نے، اگر انسان کی نیت سچی ہو تو اسے منزل مل ہی جاتی ہے۔ اتنی مشکلات کے بعد بھی گاؤں والوں نے اپنی سخاوت سے اپنی منزل کو پا ہی لیا۔ Guys, please subscribe my YouTube channel linked in profile.